अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये रात का टाइम था, हम लोग डिनर पे बाहर गए थे। ये मेरा बर्थडे डिनर था और मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की उससे पहले, क्योंकि मेरा बर्थडे हो चुका था और ना मैंने सिस्टर को अभी तक ट्रीट दी थी और ना मैं और मेरे हस्बैंड बाहर गए थे। तो हमने डिसाइड किया, उस दिन वो लीव पे थे, कि हम लोग चलो बाहर चलते हैं, तो थोड़ा बहुत बर्थडे इंजॉय कर लेंगे। कब इससे पहले ये नहीं, जिस दिन बर्थडे थी उस दिन तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। घर पे हमने खाना वगैरह खाया था, स्पेशल उन्होंने बाहर से सब कुछ ऑर्डर किया था, बट वो मैंने नहीं शूट किया। और ना मैं उस टाइम पे भी शूट वगैरह करने का कोई ऐसा मैं प्लान बस बना रही थी, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब शेयर करना स्टार्ट किया तो दिल की बातें आप लोगों के साथ स्टार्ट की। मैंने कहा चले ये भी मैंने रिकॉर्ड की है और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी बर्थडे जो मैंने सेलिब्रेट की थी। बिल्कुल ये पहले जब आप छोटे होते हो तो डिफरेंट तरीके से आप बर्थडे इंजॉय करते हो, बट जब आप मेच्योर होते हो तो आपकी बर्थडे डिफरेंट हो जाती है। फिर मेरे लिए ये बेस्ट रहता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर खाने पे चली जाऊँ। केक वगैरह कट करना मुझे इतना नहीं पसंद, बट केक अगर मुझे पसंद भी हो तो मुझे घर का बना हुआ पसंद होता है, जो मैं खुद बनाती हूँ। बट मेरे हस्बैंड लेके आए थे, वो बहुत मज़े का था, हमने इंजॉय किया था, बट मैं वो अपने साथ सॉरी शेयर नहीं कर पाई। उसके बाद हमने बहुत इंजॉय किया। डिनर पे हम लोग वापस आए एंड ये नेक्स्ट डे था और इसमें मैं और मेरी सिस्टर हम गए थे बाहर पार्क में। इतना मज़े का मौसम था, इतना मज़ा आया। हमने खूब सारी बातें की, बैठे रहे हम लोग घंटों तक, वहाँ पे हम लोग बैठे रहे और ढेर सारी बातें करते रहे। और उसके बाद मुझे वापस आना था अपने घर में आई और ये था असर का टाइम और सेकंड डे था, ठीक है। क्योंकि डिनर से लेके उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी शेयर नहीं किया था। यहाँ पे मैं बना रही थी दाल। यहाँ पे मैंने मूंग और मसूर की दाल ली थी, बीच में मैंने प्याज, लहसुन, टमाटर, मिर्चें, सुरख मिर्च, नमक, उसके बाद ज़ीरा, सब कुछ डाल के उसको ना प्रेशर में रख दिया था। इस तरह से दाल आपकी मिनटों में बन जाती है और इतनी मज़े की बनती है ना, आप ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ में मैंने सलाद बनाना था, मैं फटाफट सलाद बना रही थी। 10 से 15 मिनट में दाल भी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद उसकी अच्छे से बुनाई करनी होती है। आप उसमें देसी घी भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो, ऑयल भी डाल सकते हो, जो आप अपने डालते हो हंडिया में वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने सोचा जो जल्दी जल्दी धनिया वगैरह भी मैं चॉप कर लूँ और वो आप लोगों के साथ थोड़े बहुत क्लिप वगैरह भी शेयर होते रहे और बातें भी इस तरह से ज़्यादा हो जाती हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे दाल बिल्कुल डन हो चुकी थी। मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड किया था, थोड़ा सा धनिया और मिर्चें ऐड की थी एंड उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट बिल्कुल मीडियम आंच पे इसकी बुनाई की। यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड किया था और इसके बाद बिल्कुल मीडियम आंच पे मैं इसको रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए। और पतली पतली ज़्यादा अच्छी नहीं लगती दाल, क्योंकि रोटी के साथ खानी थी और थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगनी थी। जब वो थोड़ी सी गाढ़ी होगी तो मैंने जब मसाले इसमें ऐड किए तो मैंने धनिया भी ऐड कर दिया था और मिर्च भी ऐड कर दी थी। और आप देख सकते हैं एक थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है, रोटी के लिए डन हो चुकी है। एंड देन उसके बाद मेरा दिल कर रहा था आज चपाती खाने का दाल के साथ। और क्योंकि इस दाल में बड़ा मज़ा आता है, चूरी बना के बहुत सारे लोग खाते होंगे, चूरी दाल बोलते हैं हम इसे। यहाँ पे मैंने ना बिल्कुल छोटा सा पेड़ा लिया था, 105 ग्राम था ये। कैलोरीज मैंने साथ ही यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, आप उसे कम लोगे तो आप गूगल पे जाके उतने जितने ग्राम आपने आटा लिया है उतने ग्राम आप लिखोगे तो आपको कैलोरीज पता चल जाएंगी, सही है। तो क्योंकि मैंने सुबह से भी कुछ खास नहीं लिया हुआ था और इस टाइम में मुझे भूख लगी हुई थी, असर के बाद का ये टाइम था, तो मेरा लंच और डिनर होना था ये वाला, सही है। इसलिए मैंने थोड़ी सी 105 ग्राम की रोटी अपने लिए बना ली थी और साथ में थोड़ी सी मैंने दाल ले ली एंड सलाद ले लिया था। रात को जब मैं डिनर पर गई थी तब भी मैंने अपनी बिल्कुल आम नॉर्मल सी प्लेट बनाई थी कि मैं ज़्यादा कैलोरीज ना लूँ एंड ये भी रीज़न था कि मेरी इस वजह से ना डाइट भी ख़राब ना हो। क्योंकि अगर आप एकदम से हैवी लेना शुरू कर दो या फिर आप चीट मील ज़्यादा एक्स्ट्रा अपने लिए रख लो तो फिर दोबारा से आपको सेकंड डे ना ऐसा लगता है कि आप ना फर्स्ट डे पे आ गए हो, आपको दोबारा से अपना शुरू करना पड़ेगा। तो ये मेरी स्किन केयर रूटीन थी, बिल्कुल सिंपल सी है।
یہ میری کریم ہے جو میں اپنے فیس پہ لگاتی ہوں رات کو، اور یہ ویزلین ہے، یہ اچھی ہوتی ہے لپس کے لیے بھی، اور ساتھ میں میری تھی آئی کریم. اینڈ بالکل سمپل سی روٹین ہے، ابھی میں کوئی سیرم وغیرہ یوز نہیں کر رہی. آئی نو کہ بگ ریزن یہی ہے کہ میں اپنا ویٹ لوز کروں، اس کے بعد اسکن ویسے بھی ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور میں سیرم وغیرہ بعد میں پھر اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں منگوا لوں گی. یہ نیکسٹ ڈے تھا اور مجھے جانا تھا اپنے لیے جوتے لینے. اور یہ ہوتا ہے کہ اگر جب آپ کنٹینٹ بنانا سٹارٹ کرتے ہو اور ساتھ میں اتنی چیزیں سٹارٹ ہو رہی ہوں تو پھر آپ کو سامنے بھی نہیں آنا، اور آپ کو باتیں بھی کرنی ہے آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ. تو پھر آپ بالکل جب ڈائٹ روٹین پہ ہوتے ہو تو آپ کچھ ایکسٹرا بھی نہیں بنا رہے ہوتے، ایکسٹرا بھی نہیں شیئر کر پا رہے ہوتے، اور آپ کو نا ویڈیو بھی مست بنانی ہوتی ہے. تو یہی پھر ہوتا ہے کہ 1 2 3 دن بھی لگ جاتے ہیں ایک پوری ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے میں. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم باہر نکلیں تو پھر تھوڑی بہت چیزیں اپنے لیے بھی گھر والوں کے لیے، مطلب سمپل سی جو گروسری جو گھر والوں نے کھانا وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں لے آتی ہوں. تو کیونکہ ویسے بھی میرے اکثر آج کل کچھ چکر لگ رہے ہیں، کبھی ہم منتھلی گروسری کہیں جا رہے ہوتے ہو، ویکلی گروسری آپ کی تھوڑی الگ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو کیا بنانا ہے. منتھلی گروسری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑی بڑی چیزیں جیسے گھی، آئل، یہ چیزیں وغیرہ لے آتے ہو، بٹ ویکلی گروسری میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا بنانا ہے. اگر کوئی سویٹ وغیرہ بنانی ہے تو وہ بھی، بٹ اسی طرح بھی چلتا رہتا ہے، تھوڑا بہت کم کم آپ لے آؤ. اس کے بعد ہم لوگ گئے باہر، ہم نے میرے ہسبینڈ نے لے لیا تھا اپنے لیے شیک، اور یہاں پہ میں نے من مارکیٹ اپنے لیے آرڈر تو کر لیا تھا اور میں کہہ رہی تھی کہ مجھے پینا چاہیے، وہ کہہ رہے تھے نہیں پی لیتے ہیں. اس کے بعد میں نے وہ تھوڑا سا انجوائے کرتے کرتے میں نے کہا چل پی لیتی ہوں. کبھی مطلب گلٹی فیل ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ کیوں پیا، لیکن باہر جاؤ تو پھر اس طرح سے ہو جاتا ہے. یہ میرا لنچ ٹائم تھا اور میں نے کچھ کھایا نہیں تھا تو میں نے وہ پھر پی لیا، دل کھٹا پڑ گیا تھا، یہ نہیں پینا چاہیے تھا. یہ میں اپنے لیے لے کے آئی تھی کچھ چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. یہ باڈی واش میں ابھی نیو آیا ہے تو میں یہ لے کے آئی تھی، اور ساتھ میں ڈو لے کے آئی تھی، اور ویزلین لے کے آئی تھی، فار لپس اینڈ ہیئر کلر لے کے آئی تھی اپنے لیے. فیس واش میں فرسٹ ٹائم فیئر اینڈ لولی کا یہ یوز کرنے والی ہوں، اور جب میں نے یوز کیا تو کافی اچھا تھا، بٹ یہ مجھے زیادہ سوٹ نہیں کرتا. میں زیادہ ہمالیہ یا اس طرح سے کوئی نیچرل جو ہوتا ہے وہ یوز کرتی ہوں. میری اسکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے، میں کچھ بھی ایکسٹرا اگر اسکن پہ یوز کرنا سٹارٹ کر دوں تو میری اسکن خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. یہی ریزن ہے کہ میں بہت دھیان سے اور سوچ سمجھ کے چیز لیتی ہوں اپنی اسکن کے لیے، اور آپ کو ایک دم سے اپنی اسکن کے لیے ایسی کوئی چیزیں لینی بھی نہیں چاہیے، لگانی بھی نہیں چاہیے. یہ میں ٹاول لے کے آئی تھی اس فیس کے لیے کہ جو صرف فیس کے لیے میں ایزی ڈی چھوٹا سا لے کے آئی تھی کہ فیس پہ یا تو ٹیشو وغیرہ میں یوز کرتی ہوں یا پھر میں چھوٹا ٹاول الگ سے اپنا رکھتی ہوں کہ کوئی اس کے ساتھ نہ ہاتھ وغیرہ بھی کلین نہ کرے. اس لیے تھوڑی ایکسٹرا کیئر کرنی پڑتی ہے اپنی فیس کی. اور یہاں پہ میں نا بنا رہی تھی باڈی واش اسکرب، اور یہ بہت بہت زیادہ زبردست ہے، اور آپ ایک دفعہ مسٹ ٹرائی کرنا میرے کہنے پہ، تو آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا. اگر کچھ چیزیں کم بھی میں کر سکی میں آپ کو بتاؤں گی، آپ اس کو نا بیچ میں سے نکال سکتے ہو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو. یہاں میرے پاس ہنی پاؤڈر بھی تھا اور ہنی بھی تھی، اگر آپ کے پاس دونوں میں سے ایک ہے تو آپ ایک ہی رکھ سکتے ہو، بٹ میرے پاس پڑا ہوا تھا اس وجہ سے میں نے دونوں ایڈ کیے ہیں. تو یہاں پہ میں نے رائس پاؤڈر رکھا ہوا تھا اور شوگر پاؤڈر، ٹھیک ہے. رائس میں نے لیے، ان کا میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر کے پاؤڈر بنا لیا تھا، اور شوگر کو بھی میں نے اسی طرح سے بالکل بریک سا پیس لیا تھا. رائس سے جو چاول ہیں وہ بہت زیادہ نہیں پیستے، تھوڑا تھوڑا دردرے سے وہ رہتے ہیں، بٹ سوکے. یہاں پہ بھی میں نے کافی ایڈ کی تھی، اس کے بعد ہنی پاؤڈر ایڈ کیا تھا، اور اس کے بعد میں اسے ہنی ایڈ کروں گی، اور جو باڈی واش میں لے کے آئی تھی میں نے وہ اس میں ایڈ کیا اور اچھی طرح سے اس کو مکس کیا تھا. بٹ اگر آپ کے پاس چیزیں کم ہیں تو میں آپ کو اس کے علاوہ بھی اچھا سا اسکرب بتا سکتی ہوں. وہ ہے آپ جسٹ شوگر لیں، تھوڑی سی آپ اس میں کافی ایڈ کریں، اینڈ دین آپ تھوڑا سا دہی ایڈ کر کے وہ فوراً آپ کو لگانا ہوتا ہے. وہ آپ زیادہ دن کے لیے نہیں رکھ سکتے، یہ آپ 1 مہینے کے لیے بھی رکھ سکتے ہو آرام سے، 1.5 2 مہینے تک بھی یہ آپ کا ویسے تو ختم ہو جاتا ہے. اتنی دیر تک تو رہتا بھی نہیں ہے کیونکہ اتنا زیادہ تو بناتے نہیں ہو. اب یہ میرا کم سے کم
دو ہفتے کم سے کم آرام سے یہ چل جاتا ہے، کیونکہ میں ڈیلی نہیں لگا رہی ہوتی، ایک یا دو دن چھوڑ کے میں فیس باڈی اسکرب کر رہی ہوتی ہوں. سو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا رہی تھی کہ اس کو آپ نے کیسے لگانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو رکھنا ہے، اینڈ دین بہت آرام سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے. اور فیس پہ آپ مت لگائیں، اوائڈ کریں، کیونکہ اس میں نے باڈی واش ایڈ کیا ہوا ہے. اور رائس اینڈ جو دردرے پیسے ہوئے ہوتے ہیں بالکل پاؤڈر ہو تو آپ پھر فیس پہ اس کا مساج کر سکتے ہو. بٹ باڈی واش آپ نے اس میں نہ ایڈ کیا ہو فیس کے لیے، کیونکہ یہ باڈی کے لیے ہے تو باڈی واش ہی ایڈ کروں گی میں اس میں. اب اس سے آپ کی اسکن اتنی سافٹ ہو جاتی ہے، اور کیونکہ اس میں کافی بھی ہے اور شوگر بھی ہے، ہنی بھی ہے، تو آپ کا فیس بھی باڈی بھی گلو کرے گی. اور یہ اس سے اسکن کافی سافٹ بھی ہو جاتی ہے اور گلو بھی کرتی ہے. بٹ جب آپ نے اس کو مساج کرنا ہے تو بہت آرام سے کرنا ہے، زور زور سے آپ نے مساج نہیں کرنا، ورنہ آپ کی اسکن ایک دم سے ریڈ بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد میں بھی کہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہونا، اس وجہ سے کہہ رہی ہوں نا، اتنا سمجھا رہی ہوں نا، سمجھ جاؤ نا. سو امید ہے کہ آپ کو یہ اچھا لگے، آپ نے اس کو بنانا بھی ہے، مجھے بتانا بھی ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.